الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد تفسیر القرآن الکریم سورۃ البقرہ آیت نمبر 196 196 لیکچر نمبر 64 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، پھر تم اگر روک دیے جاؤ تو قربانی میں سے جو میسر ہو کرو، اور اپنے سروں کو نہ مونڈو یہاں تک کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچ جائے۔ پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا اسے اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزے یا صدقے یا قربانی میں سے کوئی ایک فدیہ ہے۔ پھر جب تم امن میں ہو جاؤ تو تم میں سے جو حج تک عمرے سے فائدہ اٹھائے تو قربانی میں سے جو میسر ہو کرے، پھر جو نہ پائے تو 3 دن کے روزے حج کے دوران اور 7 دن کے اس وقت رکھے جب تم واپس جاؤ۔ یہ پورے 10 ہیں۔ یہ اس کے لیے ہیں جس کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو اللہ بہت سخت عذاب والا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، جو شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ اسے پورا کرنے سے پہلے حلال ہو۔ حج کا پورا کرنا یہ ہے کہ یوم النحر 10 ذو الحجہ کو جمرہ عقبہ کو کنکر مارے اور طواف زیارت کرے تو وہ اپنے احرام سے پوری طرح حلال ہو گیا۔ اور عمرے کا پورا کرنا یہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف صفا مروہ کی سعی کر لے تو حلال ہو گیا۔ حج یا عمرہ فرض ہو یا نفل، احرام باندھ لینے کے بعد پورا کرنا ضروری ہے۔ آیت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کی خاطر حج اور عمرہ کے تمام ارکان پوری طرح ادا کرو، پوری طرح ادا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ کسی دشمن یا مرض کی وجہ سے کعبہ تک نہ پہنچ سکو تو جہاں رکاوٹ پیدا ہو جائے وہیں بکری یا اونٹ یا گائے کا حصہ جو بھی میسر ہو قربانی کر کے احرام کھول دو، جیسا کہ 6 ہجری میں مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ ادا کرنے سے روک دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود حرم سے باہر ہی حدیبیہ میں قربانی کر کے احرام کھول دیا۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ یہ حکم حالت امن کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی حالت امن میں اس وقت تک سر نہ منڈواؤ، یعنی احرام نہ کھولو جب تک حج اور عمرہ کے اعمال پوری طرح ادا نہ کر لو۔ صحیح بخاری 5099۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذبیحہ بنت زبیر بن عبد المطلب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حج کا ارادہ رکھتی ہوں اور میں بیمار ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرو اور شرط کر لو، حلال ہونے کی جگہ وہ ہوگی جہاں یعنی اللہ تعالیٰ تو مجھے روک لے گا۔ معلوم ہوا احرام کے وقت اگر شرط کر لے تو رکاوٹ کی صورت میں اسی جگہ احرام کھول دے اور اس پر کوئی قربانی وغیرہ لازم نہیں۔ فمن کان منکم، احرام باندھنے کے بعد تمہیں کسی بیماری، کسی عذر کی بنا پر سر منڈوانے کی ضرورت پیش آ جائے تو سر منڈوا کر 3 چیزوں میں سے ایک چیز فدیہ کے طور پر دے دو۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھے اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں لایا گیا کہ جوئیں میرے چہرے پر گر رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں سمجھتا تھا کہ تمہیں اتنا زیادہ تکلیف ہو گئی ہے، کیا تمہارے پاس کوئی بکری ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم 3 روزے رکھ لو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، ہر مسکین کو نصف ساعہ یعنی 1 کلو، اور سر منڈوا دو۔ صحیح بخاری 4517۔ اہل علم کا اتفاق ہے کہ تینوں چیزیں میں سے جو چاہے کر لے۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، کوئی شخص صرف عمرہ ادا کرے یا صرف حج تو اس پر قربانی واجب نہیں، اگر قربانی کرے تو ثواب ہے۔ البتہ اگر حج کے مہینوں میں عمرہ اور حج دونوں کرنے کا فائدہ اٹھائے، خواہ میقات سے دونوں کا احرام اکٹھا باندھے جیسے حج قران، یا پہلے صرف عمرے کا احرام باندھے اور عمرہ ادا کر کے احرام کھول دے، پھر 8 ذوالحجہ کو حج کا احرام باندھے جسے حج تمتع کہتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں قربانی واجب ہے، جو کم از کم 1 بکری۔ اگر کسی کے پاس طاقت نہ ہو تو اسے 10 روزے رکھنے، 3 روزے ایام حج میں یعنی قربانی کے دن سے پہلے، 3 روزے قربانی کے دن سے پہلے، اور 7 روزے جب اپنے گھر واپس آ جائے۔ اگر قربانی کے دن سے پہلے نہ رکھ سکے تو ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحجہ میں رکھ لے۔ تلک عشرۃ کاملہ۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب فرما دیا کہ 3 روزے حج میں اور 7 روزے جب تم واپس جاؤ تو ظاہر ہے یہ 10 ہی ہوتے ہیں، پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ پورے 10؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں واو سے مراد او بھی ہو سکتا تھا کہ حج کے ایام میں 3 روزے رکھو، حج کے ایام میں، یا پھر واپس جا کر 7 روزے رکھو۔ اس لیے وضاحت فرما دی کہ دونوں کام کرنے، 10 روزے پورے رکھنے۔ یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ کوئی ابہام نہیں رہنے دیا۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جو لوگ مسجد حرام کے رہنے والے نہیں بلکہ دور سے آنے والے، چونکہ انہوں نے عمرہ اور حج کے لیے الگ الگ 2 سفر کرنے کی بجائے ایک ہی سفر میں دونوں کام سر انجام دے دیے ہیں، لہذا یہ فائدہ اٹھانے پر انہیں قربانی دینا ہوگی، ورنہ 10 روزے رکھیں۔ رہے مکہ کے لوگ، اہل مکہ، تو انہیں حج کے مہینوں میں اور عمرہ اور حج کرنے سے چونکہ ایسا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا، اس لیے وہ حج قران کریں یا حج تمتع کریں، ان پر نہ قربانی اور نہ روزے۔
وہ ان کے بغیر ہی دونوں عبادتیں سر انجام دے سکتے ہیں۔ امام مالک، امام شافعی اور جمہور اسی کے قائل ہیں۔ البتہ امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ تمتع اور قران صرف باہر سے آنے والوں کے لیے، اہل مکہ کے لیے جائز نہیں۔ مسجد حرام کے رہنے والوں سے مراد مکہ میں رہنے والے اور مکہ سے اتنی مسافت کے اندر رہنے والے جس پر قصر ہوتا ہے، جو تقریباً 21 کلومیٹر کا ایریا ہے۔ بعض نے اس سے صرف حرم میں مکہ کے اندر رہنے والے مراد لیے ہیں، جیسے کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج چند مہینے جو معلوم ہے، پھر ان میں سے حج فرض کر لے جو ان میں حج فرض کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی شہوانی فعل، نہ کوئی نافرمانی، نہ کوئی جھگڑا، اور تم نیکی میں سے جو بھی کرو گے اللہ اسے جان لے گا۔ اور زاہد راہ لے لو، بے شک زاہد راہ کی سب سے بہتر خوبی بچنا ہے، یعنی سوال سے، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ اب فرمایا عمرہ، الحج اشہر معلومات۔ اب حج کے مہینے تو معلوم ہے، عمرہ سال میں کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، مگر حج مقررہ وقت ہی میں کیا جا سکتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، حج کے مہینے جو اللہ نے ذکر فرمائے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہیں۔ صحیح بخاری 1572۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ اس سے مراد شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ صحیح بخاری 1560۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینوں کے سوا دوسرے مہینوں میں نہ باندھا جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، سنت یہ ہے حج کا احرام حج کے مہینوں ہی میں باندھا جائے۔ ابن خدیمہ 2596۔ فمن فرض فیہن الحج، حج کو اپنے آپ پر فرض کرنا یہ ہے کہ حج کی نیت کے ساتھ احرام باندھ لے اور زبان سے لبیک بالحج اور لبیک اللہم لبیک یہ مکمل تلبیہ کہے۔ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں یہ سب باتیں حرام ہیں۔ رفث جمع، اور تمام وہ چیزیں مراد ہیں جو جمع کی طرف مائل کرنے والی ہوں، ایسی گفتگو جس سے شہوت پیدا ہو، ایسا طور طریقہ جس سے آدمی اس کی طرف مائل ہو، وہ عورت کی طرف سے ہو یا مرد کی طرف سے ہو، یہ حرام ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، الا من رحم ربی، بہت کم لوگ ہیں، ورنہ ایسی گفتگو کرتے ہیں جو بیکار ترین گفتگو، بیہودہ گفتگو، اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر پھر اپنی بیوی کے ساتھ ایسی گفتگو حرام ہے۔ ولا فسوق، نافرمانی، ہر گناہ کو شامل ہے، اللہ کی نافرمانی۔ تقوی کہاں گئے ہیں؟ بیت اللہ میں۔ بیت اللہ میں بیٹھ کر وہاں ایسی گفتگو کرنا، اور عورتوں کے بارے میں جو عمرہ کرنے کے لیے آئی ہوئی ہیں اور
بے پردہ ہوتی ہیں اور مختلف ملکوں کی ہوتی ہیں، وہاں بیٹھ کر پھر ان کے بارے میں الفاظ اچھے نہ نکال، یہ سب فسوق میں آتا، سب فسوق میں آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ولا جدال، جدال لڑائی جھگڑا، لڑائی جھگڑا، اور اتنا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، طواف کے دوران لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، دھکم پیل، افرادی قوت زیادہ وہاں پر، دنیا، اب اس میں کسی کو دھکا لگ گیا ہے تو اس نے اس کو گالی دے دی حرم کے اندر ہی۔ اگر کسی مواحد نے کسی مشرک کو سمجھایا یہ نہ کر، اس نے تھپڑ مار دیا، ایک مواحد کو مارا، اس نے کہا میں آپ کو نہیں مار سکتا، کیوں؟ میں احرام کی حالت میں، احرام کی حالت میں، کسی کے اوپر پاؤں آ گیا، کرسیاں ہوتی تھی ان کرسیوں سے ٹھوک پیچھے سے لگ گیا، زخم ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں لوگ، عورتیں اور مرد۔ سبحان اللہ۔ تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، لڑائی جھگڑا آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ میں نے دیکھا ایک دفعہ مطاف میں بیٹھا ہوا تھا، میاں بیوی لڑ پڑے، جھگڑ پڑے، چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہوں، وہ خاوند چھوڑ کر وہ جا رہا ہے، پیچھے پیچھے عورت جا رہی ہے، بچے پیچھے بلک رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، معصوم، رو رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ دور چلے گئے ہیں ماں باپ، پھر وہ بھاگ رہے ہیں پیچھے سے، لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ حج کرنے کے لیے آپ آئیں، حج کے دوران احرام کی حالت میں، طواف کے دوران، یہ صفا مروہ کی سعی یا منی میں آپس میں بد کلامی، گالی گلوچ، اور بالخصوص یہ بر صغیر کے لوگ بوڑھے، ایک تو انہوں نے جانا ہی اکثر نہیں ہوتا ہے بڑھاپے کے اندر، غربت کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، پھر یہ بھی ہوتا ہے پہلے ساری دنیا کو نمٹا لیں کام، یہ حج جب مرنے کے قریب ہوں گے اس وقت کریں گے، یہ بر صغیر کے لوگوں کا ایک ذہن۔ پھر وہ بڑھاپے میں بیماریاں، تکلیفیں، چڑچڑا پن، پھر وہ میاں بیوی کا فساد، بیٹے سے لڑائی۔ تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس گھر کا حج کیا اور دوران حج رفث فسوق اور فسوق نہ کیا، وہ اس دن کی طرح گناہوں سے پاک لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ صحیح بخاری 1819۔ دیکھیے، فلا رفث ولا فسوق، اور وہاں تو مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، تو آدمی کو بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ، تنگی اور تکلیف ہے نا، چل سو چل ہے نا بس۔ فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، تقوی کا معنی بچنا، بچنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول، اہل یمن حج کرتے تو زاد راہ نہیں لاتے تھے اور کہتے تھے ہم بھروسہ کرنے والے، پھر جب مکہ میں آتے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، صحیح بخاری 1523۔ ایسا توکل اللہ پر نہیں بلکہ در حقیقت لوگوں کی جیبوں پر ہے، لوگوں کے مال پر ہے، کہ کوئی چیز گھر سے نہیں لائے اور چل پڑے، اب بھوک لگی ہے روٹی کھا رہے ہیں، اگر جی اکیلے اکیلے کھا رہے ہو، ساتھ ان کے ساتھ وہ ایک ٹائم کھلائیں گے، 2 ٹائم کھلائیں گے، وہ اپنا اتنا ہی لے کر چلے ہیں تو وہ کیسے؟ اب لوگ پھر تنگ ہو جائیں گے اس سے، اس کی گفتگو سے، اس کے پاس آنے سے تکلیف محسوس کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زاد راہ لے لو، زاد راہ۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ سوال سے بچ جاؤ گے، جب تمہارے پاس اپنی جیبوں میں پیسے ہوں گے تو پھر لوگوں سے تم سوال نہیں کر سکو گے، بچ جاؤ گے۔ اور بہترین زاد راہ تقوی، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، تقوی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، تقوی بہترین۔ اب متقی تو بڑا پکا ہے لیکن جیب بالکل خالی ہے، تو تقوی تو خراب ہو جائے گا اس کا اس وقت۔ تو دونوں چیزیں ساتھ لے کر چلنی ہیں، اخراجات بھی ساتھ لے کر چلنے ہیں پورا اپنا۔ ہاں کوئی ایسی چیز ہے جو ضرورت کے وقت کسی سے مانگی جا سکتی ہے، لیکن ہر وقت سوال کرتے رہنا
تو قافلے والے تنگ ہو جائیں گے، ساتھ چلنے والے تنگ ہو جائیں گے، بیٹھنے والے تنگ ہو جائیں گے، خیمے والے تنگ ہو جائیں گے کہ یہ تو بھکاری ہے، بھیک مانگتا رہتا ہے ہر وقت، کہاں سے یہ ہماری مصیبت ہمارے خیمے میں آ گئے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ یا اولی الالباب، اے عقل والو، عقلوں والو مجھ سے ڈرو۔ اصل ڈر اللہ کا خوف، اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم لمن الضالین۔ تم پر کوئی گناہ نہیں، لیس علیکم جناح، کہ اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو۔ پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، اور اس کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، اور بلا شبہ اس سے پہلے تم یقیناً گمراہوں میں سے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، عکاظ، مجنہ اور ذوالمجاز زمانہ جاہلیت میں بادار تھے۔ اب مسلمانوں نے حج کے دنوں میں تجارت کرنے کو گناہ سمجھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، صحیح بخاری 4519، یعنی حج کے دوران میں خرید و فروخت ممنوع نہیں، بلکہ یہ مال و دولت تو اللہ کا فضل ہے، اس لیے رودی کمانا منع نہیں، رودی کمانا منع نہیں ہے۔ کعبہ سے چلیں تو پہلے مینا، پھر مزدلفہ، پھر عرفات۔ حاجی 8 ذوالحجہ کو مینا میں ظہر سے پہلے پہنچتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر مینا میں ادا کرتے ہیں۔ احرام کے بعد حج یہاں سے شروع ہوتا ہے، 9 ذوالحجہ کو عرفات جاتے ہیں، سورج ڈھلنے سے لے کر اس کے غروب ہونے تک عرفات میں وقوف ٹھہرنا حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج عرفات ہی ہے، یعنی عرفات میں ٹھہرنا۔ میں عرفات کا وقوف فجر طلوع ہونے سے پہلے پا لیا تو اس نے حج کو پا لیا۔ ترمذی، ابو داود 1950، ترمذی 2975، امام البانی اس کو صحیح قرار دیتے۔ حج عرفات وقوف، جس نے مزدلفہ والی رات میں عرفات فجر طلوع ہونے سے پہلے پا لیا تو اس نے حج کو پا لیا۔ اب میدان عرفات میں ظہر اور عصر، مغرب، ظہر اور عصر اکٹھی کر کے پڑھی جاتی میدان عرفات، لیکن احناف ظہر کو ظہر کے وقت اور عصر کو عصر کے وقت، اور دونوں نمازیں 4 رکعت پڑھتے ہیں، سنت کے بالکل مخالف۔ اور میں نے دیکھا وہاں جا کر یہ حنفی کہتے ہیں جی حج حنفی حج کیسے ہے، محمدی حج نہیں، اتنا بغض عداوت ان کے سینوں میں بھرا ہوا حدیث کے خلاف۔ کیوں کہ مولویوں نے یہاں بھر رکھا ہے ان کو، بیچاروں کو ان کو کیا معلوم، بس کہیں گے حج حنفی کا طریقہ بتائیں۔ حنفی حج کا طریقہ یہ ہے، ظہر کو، عصر عصر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میدان عرفات میں ظہر اور عصر کو اکٹھی کر کے پڑھتے ہیں دونوں کو، اور 2 رکعتیں ادا کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے مغرب کی اذان ہو گئی ہے، مغرب کا وقت بھی تھوڑا ہوتا ہے،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور حج کا طریقہ خذوا عنی مناسککم کے تحت میدان عرفات میں نہیں پڑھ سکتے. نکلو یہاں سے مزدلفہ جانا ہے تم نے، یہاں سے نکل چلو، حالانکہ مغرب کا وقت اور بڑا ٹائم لگتا ہے، وہاں سے نکلیں گے پھر وہاں پہنچیں گے میدان میں. اب کوئی کہے دیکھو جی مغرب ضائع ہو رہی ہے، ضائع نہیں ہو رہی، اب مغرب کو اور عشاء کو وہاں مزدلفہ میں جا کر پڑھنا ہے اور پھر سو جانا ہے صبح تک، کوئی تہجد نہیں. سبحان اللہ. لیکن حنفیوں کو دیکھ لو، وہ مغرب کی نمازیں وہاں شروع کر دیتے ہیں اکثر لوگ کہ یہ مغرب جا رہی ہے، مغرب پڑھ کے پھر چلیں گے یہاں سے. یہ ہے ہم میں اور ان بھائیوں میں فرق. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کہتا ہے کہ ظہر اور عصر پڑھو اور مغرب کی اذان کے بعد یہاں سے نکل چلو غروب آفتاب کے بعد اور مزدلفہ میں پہنچو اور وہاں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی ادا کرو. مشعر حرام فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. مشعر حرام ایک پہاڑ، اس کے پاس سے مراد مزدلفہ. حرم کے اندر ہونے کی وجہ سے اسے الحرام کہہ دیا گیا. عرفات سے واپس آ کر حاجی حضرات رات بسر کرتے ہیں اور میں پڑھ کر سورج طلوع ہونے کے قریب تک اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. صبح کی نماز سے پہلے کوئی نفل نہیں، نماز پڑھ کر سو جاتے ہیں، سارے میدان میں پڑے ہوتے ہیں، سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور صبح کی نماز جلدی پڑھتے ہیں اندھیرے میں، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے اللہ کے سامنے دعائیں، اذکار، سوال مانگتے رہتے ہیں، معافیاں. پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. سورج نکلنے ہوگا، سورج نکلا نہیں ہے، اب سب چل پڑے. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. مشرکین بھی اللہ کو یاد کرتے تھے، یہ بھی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں کہتے تھے، مگر پھر 7 شریک ملاتے اور کہتے تھے الا شریکا لک تملکہ وما ملک. صحیح مسلم 1185. ہاں ایک شریک ہے جو تیرا، ایک شریک جس کا تو مالک ہے، وہ خود مالک نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی، یعنی اس کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. فلا تدع مع اللہ الہا آخر، کسی اور کو نہ پکارو. شعراء 213. القصص 88. اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. اور پھر میں نے دیکھا ہے مسلمانوں کو وہاں جا کر فون کرتے ہیں. ایک اماں جی فون کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ علی حجویری کے بابے کا شکریہ ادا کر اس نے مجھے حج کروا دیا اور اس کی قبر پر دیگیں چڑھا دے. کھڑی کہاں ہے؟ بیت اللہ میں. کھڑی کہاں ہے؟ بیت اللہ میں. اور کہہ رہی بابا علی حجویری کا، لاہور والے داتا جو ان مشرکوں کا ہے، اس کا بیٹے کہہ رہی ہے شکریہ ادا کرو اور جا کر دیگیں چڑھاؤ، اس نے مجھے حج کروا دیا. بیت اللہ میں کھڑے ہو کر بھی غیر اللہ کو پکارا جا رہا، غیر اللہ کو، جیسے ابو جہل بیت اللہ میں کھڑے ہو کر لات اور منات کو پکارتا تھا. یہ ان سے بھی بدتر ہیں یہ مشرکین کی جماعت. فلا تدع مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. وَاذْكُرُوا كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. تم اس سے پہلے یقیناً گمراہوں میں سے تھے، تم تو بتوں کے پجاری تھے، اور جب تم بیت اللہ میں پہنچ گئے وہاں پہنچ کر اپنے بابے کے نعرے لگا رہے ہو، یا علی مدد اور یا رسول اللہ مدد، غیر اللہ کو پکار رہے ہو. نہ تمہارا کوئی حج ہے، نہ تمہارا کوئی روزہ، نہ تمہارا کوئی ایمان، نہ تمہاری کوئی شریعت، اور مشرک اس عقیدے پر مر جائے تو سیدھا جہنم. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.